السلام علیکم، ویلکم بیک. میں آپ کی ہوسٹ انیزہ حبیب اور ہم اپنا پروگرام انسائٹ کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے غصہ اور چڑچڑے پن کے بارے میں. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ غصہ کب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیکنیکس ایسی آپ بتائیں گے؟ دیکھیے اس میں ہم لوگ غصے میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں جب بھی غصہ آئے تو ہمیں اپنی کوگنیشنز یا ہمیں اپنی جو سوچ کے پیرامیٹرز ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آیا کہ وہ جو ایونٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے لیے غصہ کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایونٹ اس طرح کا ہوتا نہیں اور ہمیں غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے اور اس سیلف انالیسس میں کمپیشن، ایمپتھی اور اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے انالیسس کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے ریشنل ہیں لیکن ہماری بہت سی ارریشنل تھاٹس ہوتی ہیں کہ جی آئی شوڈ بی نمبر ون، آئی شوڈ بی لوڈ بائی ایوری ون، میرے سب عزت کرے. اور جب وہ نہیں ہوتی تو تب لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ گھر پہ رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے غصے کو مینیج کر سکتے ہیں؟ کوئی خاص ورزشیں ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہم گھر میں کیونکہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں پروبیبلٹی بڑھ رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اکٹھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال میں شارٹ بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہے جن کو ہم ڈیپ بریدنگ کہتے ہیں. اس میں آپ نے 3 سیکنڈز تک سانس اندر لینی ہے اور 6 سیکنڈ میں سانس باہر نکالنی ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی اس کی بتا دیتی ہوں کہ یعنی یہ کہ جلدی سانس اندر 3 سیکنڈز اور 6 سیکنڈز پہ سانس ایکسیل کرنی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے ہیں فار 5 to 10 منٹس ایوری ڈے تو یہ آپ کی باڈی میں جو پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی رسپانس ہوتی ہے اور آپ کی جو ایک اسٹریس کی رسپانس ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ گھر میں سب لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. ہمیں فیملی ٹائم ملا ہے اور شاید ہمیں لائف میں دوبارہ اس قسم کا ٹائم نہ ملے تو میرا خیال میں یہ بھی بڑی اچھا ایک قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے. تو لوڈو کھیلی جا سکتی ہے گھر میں بیٹھ کے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت سی ہم ایسی گیمز کھیلا کرتے تھے تو وہ بھی اب کھیلی جا سکتی ہیں اس ٹائپ کی جو گھروں کے اندر کھیلی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ آپ بہت ردمک میوزک سن سکتے ہیں. اور ہم نے ریسرچ کی ہے جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ سورہ الرحمن وہ سب سے زیادہ ردمک صورت ہے قرآن شریف کی. اس کے اندر جو آپ کے ڈائریکٹ آپ کے الفا اور بیٹا ویوز کے اوپر برین کی افیکٹ ہوتا ہے اور اس سے ڈپریشن، اسٹریس اور اینگر کم ہوتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہاں جی، وہ آپ سورہ رحمان لگائیں اپنے گھر میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اسکیپ گوٹنگ، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بار بار غصہ آ رہا ہے تو پہلے آپ اس انفنشڈ بزنس کو فنش اپ کریں. یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. شاید آپ کوئی کام ایسا آپ کا رکا ہوا ہے پینڈیمک کی وجہ سے، اگر وہ کام اس ٹائم نہیں بھی ہو پا رہا تو آپ اس کو سیلف انالیسس کریں کہ کیا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کام کی وجہ سے اپنا کرنٹ جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو فزیکلی جو ہے نا ایکٹیو رکھیں. جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے تو جو غصہ ہے وہ بھی ایک انرجی ہے، وہ سبلیمینیٹ ہو جاتی ہے پروڈکٹیولی. ٹھیک، اب آپ بتائیں گے اب غصہ جیسے فطری عمل ہے، غصہ آ گیا، اب اگلے بندے سے بات کرنا بھی ضروری ہے. تو بات کرتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ ایک دم جو ہے بہت زیادہ پرووک نہ ہو جائے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں ہم اکثر کیا کرتے ہیں غصے میں، ہم کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم نے یہ کیا، یو. ٹھیک ہے، ہمیں جب بھی بات کریں اپنے آپ کو، یہ ایک غصے پہ قابو کرنا یا غصے کو مینیج کرنا بھی ایک طرح کی سوشل سکل ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی تھنک یو ہیو ڈن دس. مطلب بجائے یہ کہ اس کے اوپر سارا ڈالنے کا آپ کہیں کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، آئی تھنک کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ اپنے پہ ساری ذمہ داری لے لیں گے تو اگلے بندہ تھریٹن نہیں فیل کرتا. جب غصہ تب آتا ہے جب اگلا بندہ تھریٹ میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھروں میں بہت خیال رکھیں کہ اگر یہ چین ہوتی ہے غصے کی کہ ایک آپ نے بچے کو ڈانٹا، بچے نے اپنی سبلنگ کو ڈانٹا، سبلنگ نے دوسرے کو ڈانٹا، پھر اس نے ملازم کو ڈانٹا، اس نے بڑے کو ڈانٹا، تو یہ چین نہیں بڑھنی چاہیے. تو یہ چین جو ہے اسکیپ گوٹنگ کی یہ وہیں ختم ہو جانی چاہیے. اور اگر آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھیں گے کہ یہ ایک آؤٹ آف دا بلو سرکمسٹانسز ہے، یہ نیچرل نہیں ہے اور ہم نے اس کے اندر خوش رہ کے اچھے طریقے سے اپنا فیملی ٹائم گزارنا ہے. اگر ہم بار بار اپنے آپ کو یہ پازیٹیو کوپنگ سٹیٹمنٹس دیں گے کہ
ہم نے غصہ نہیں کرنا, ہم نے ریلیکس رہنا ہے, ہم نے اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو جو آلریڈی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے. بالکل. اور یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ لوگ غصے کی ہی وجہ سے جو ہے ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے. اور فیمیلز میں یہ ہے کہ اگر وہ غصہ, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ فیمیلز کو بہت زیادہ اپنے غصے کو پروجیکٹ کرنے کی جو ہے وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے, ہم کلچرلی نہیں اس چیز کو اچھا سمجھتے. تو جب وہ اپنے اندر غصہ رکھتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بہت سی ہارٹ ڈیزیزز کی جو ہے چانس ہے, ڈائبٹیز, اور اس کے علاوہ جو ہے اور اس قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ فیمیلز میں زیادہ آ سکتی ہیں. اور جس طرح اب تو سب نے کہہ دیا کہ امیون سسٹم کا خیال رکھے, تو غصہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی بالکل جو ہے وہ کرتا ہے اثر انداز. جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اور آپ کا دیکھیں جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو آپ کا برین کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے, اور ایک انفلکس ہوتا ہے آپ کا ایڈرلین گلینڈ کا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان دا لانگ رن جو ہے یہ سٹریس کی رسپانس ہوتی ہے, تو یہ بہت اچھی نہیں ہوتی, یہ آپ کے سارے آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے. تو اگر آپ غصے میں رہیں گے تو آپ کی پروبیبلٹی بڑھ سکتی ہے کہ آپ کرونا وائرس کیچ کریں. تب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے. اچھا, اب آپ نے جیسے بتایا کہ یہ سچویشن ایک کافی لانگ لاسٹنگ ہے, پتہ نہیں کب اینڈ ہوگی, ایک انسرٹینٹی ہے. میڈیکل سٹاف کے بارے میں کیا کہیں گے, جو ہمارا پیرامیڈیکل یا فرسٹ لائن سٹاف ہے, وہ اگر وہ برن آؤٹ فیز میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے, تو کیا کریں اس سچویشن میں اپنے سیلف ہیلتھ کے لیے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں, ایک ہم 3 گروپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کے تھرو. ایک وہ گروپ ہے جو ہماری جنرل کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, جن کو کوئی پہلے سے پرابلم نہیں تھی, صرف اور صرف ان کی مینٹل اور فزیکل کنسرنس آ رہی ہیں کرونا وائرس کے ڈر سے, خوف سے. ایک ہماری وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ولنریبل پاپولیشن ہے, جن کے اندر پہلے ہی وہ ڈائبیٹک ہیں, کینسر پیشنٹس ہیں, ان کا جو ہے بی پی زیادہ رہتا ہے, اس طرح کی پاپولیشن. پھر ہمارا ایک تیسرا گروپ ہے جو کہ نفسیاتی پرابلمس کا آلریڈی شکار تھا, او سی ڈی, ڈپریشن, اینگر. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا وہ گروپ جو کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہمارے ہیروز ہیں اس ٹائم. اور ظاہر ہے کیونکہ ان کی جو آورز آف ڈیوٹی ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے, اور برن آؤٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فزیکلی, ایموشنلی, آپ کو اسپرچولی ڈرین کرتا ہے. تو ان کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ بھی اپنا خیال رکھیں. اپنے 90 منٹس کے بعد آپ گیپ لیں اپنے کام سے, چاہے 5 منٹ, 10 منٹ, آنکھیں بند کریں, ریلیکس کریں, ڈیپ بریدنگ کریں, میڈیٹیٹ کریں. آپ اپنا خیال رکھیں. آپ اپنے ورک پلیس کے اوپر جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے کو ورکرز کے ساتھ ایک ہارمنی میں رہیں. اگر آپ اپنے گھروں میں سکون سے رہیں گے, آپ اپنے ورک پلیس پہ ہارمنی میں رہیں گے, تو آپ کا ذہن سکون میں رہے گا, اس سے آپ برن آؤٹ کا شکار نہیں ہوں گے. ایک طرح سے ویسے دیکھا جائے تو ڈاکٹرز بھی ہمارے رسک پہ ہی ہوتے ہیں کہ ان کی فیملی اس کی وجہ سے زیادہ وہ اثر میں ہوتی ہے کہ کہیں وہ گھر پہ وہی کرونا وائرس نہ لے آئیں. بالکل. اور ڈاکٹرز جو ہے ہمارے, ان کو میں یہ ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں کہ جب آپ لانگ آورز آف ڈیوٹی کے بعد گھر آئیں نا, تو ایک تو آپ کی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ پریونٹیو میجرز لیں گھر میں انٹر ہونے سے, اور اس کے علاوہ آپ ڈیپ بریدنگ کریں 5 سے 10 منٹ گاڑی میں ہی بیٹھ کے یا گھر کے باہر. اور اس کے بعد جب آپ گھر میں انٹر ہو تو ایک سکون اور ایک کہتے ہیں نا تازگی افیکٹ کے ساتھ انٹر ہوں, ہنستے ہوئے انٹر ہوں, خوشگوار, کیونکہ آپ کی فیملی آپ کے کیوز لے گی. وہ شاید ٹیلی ویژن سے اس طرح کے کیوز نہ لے جتنے آپ کو دیکھ کے وہ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. تو جب آپ ریلیکسڈ آپ کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی سکون میں ہوں گے. اگر آپ کی شکل پہ سٹریس ہوگا تو ان کے اندر بھی سٹریس بڑھے گا, جس کی الٹیمیٹلی وہ اگریشن میں بھی جا سکتا ہے. اچھا جی, جیسے آپ نے بتایا کہ اینگر میں جو ہے ہم دوسروں کے رائٹس کو اوبویسلی ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے رائٹس جو ہے مجروح نہ کر رہے ہوں, تو کس طرح سے ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے اسرٹیونیس کی پہلے بھی مثال دی ہے؟ جی دیکھیں, ہم 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے ویورز کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک اینگر ہے جو کہ غصہ جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ایک اگریشن ہے. اگریشن اور اینگر میں تھوڑا سا فرق ہے. اینگر آپ کی کوگنیٹیو لیول پہ ہے, سوچوں کے لیول پہ ہے. اگریشن آپ کا بیہیویئرل لیول ہے کہ آپ کو کسی پہ جو ہے غصہ آیا, ایک ایموشن کریٹ ہوا اور آپ نے اس کو ہٹ کیا, وہ اگریشن ہے. اور اسرٹیونیس کہ آپ کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں اور اپنے بھی رائٹس کو وائلیٹ نہ ہونے دیں. جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یہ کام کر کے دیں, یہ کام کر کے دیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ آپ سارے کام کریں گے تو آپ خود جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ایک حد مقرر کریں اور آپ بڑے پیار سے کہیں کہ جی اس ٹائم یہ پاسبل نہیں ہے اور میں بعد
میں یہ کام کر دوں گی. تو آپ اس سے یہ ہے کہ آپ اگلے کو غصے سے بھی نہیں کہہ رہے اور آپ اپنے بھی رائٹس نہیں وائلیٹ ہونے دے رہے اور اگلے کے بھی رائٹس نہیں وائلیٹ ہو رہے. تو غصہ کرتے ہوئے کیا ہماری ٹون اور باڈی لینگویج کا ایک ساتھ ملاپ ہونا ضروری ہے کہ مطلب دونوں ایک ہی سیکوینس میں جو ہے چل رہے ہوں؟ دیکھیں غصہ جب آپ کرتے ہو اگر اینگر ان ہوتا ہے تو آپ کے اگلے کو شاید کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا, اور اگر اینگر آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کا بیہیویئرل لیول اور آپ کے نان وربل جسچر سے اگلے بندے کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں. تو اسرٹیونیس میں ہم یہی سکھاتے ہیں کہ ایک سوشل سکل ٹریننگ ہے, غصے کو کس طرح مولڈ کر کے ماڈیفائی کر کے آپ نے بات کرنی ہے. اس میں ہم اسکل دیتے ہیں کہ آپ کے وربل اور نان وربل جسچرز انکلوڈنگ یور ٹون, آپ کے آئی کانٹیکٹ, آپ کی باڈی لینگویج بالکل اس قسم کی نہ ہو کہ اگلا بندہ اس سے تھریٹ فیل کرے. یعنی انسان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ حالات جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا اس کی طرف ریئیکشن یہ اب اینگر مینجمنٹ سے جو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. جی, ہم اپنی سوچ چینج کر سکتے ہیں. ہم بیسیکلی جو ایک ایونٹ ہے آپ کے لیے بھی وہ ہو سکتا ہے, میرے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگوں کی پرسیپشن ٹورڈز دیٹ ایونٹ ہے وہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہوتی ہے غصہ لانے میں. تو ہم اگر اپنے بلیف سسٹم کو امپروو کریں, ہم تھوڑے سے اپنی ارریشنل بلیفز پہ کام کریں, ہم یہ سوچیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں, یہ ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے آ رہا ہے, تو میرا خیال میں بہت سا غصہ تو اسی بات سے کنٹرول ہو جاتا ہے. ہم اکثر لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ غصہ آیا, حالانکہ بیسیکلی یہ ہماری اپنی تھاٹ پروسیسز کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا یہی میسیج ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اگر ہم اپنے گھروں میں غصے سے لڑائی جھگڑے میں بیٹھے رہیں گے تو یہ وقت کٹے گا نہیں. تھوڑا سا ریلیکس رہیں, اپنے آپ کو ہیلدی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں, میڈیٹیٹ کریں, ایکسرسائز کریں, ڈیپ بریدنگ کریں, ٹائم آؤٹ لیں. بے شک تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کمرے سے نکل کے باہر چلے جائیں, ہر ایک کو بریدنگ سپیس دیں, ہر ایک کو گھر میں سپیس دیں, ڈفرینٹ اسٹیشنز بنا لیں, ہر ایک کے پاس اپنے لیے چاہے تھوڑی سی جگہ ہو, ہر ایک کے پاس اپنی جگہ ہو. اسٹوڈنٹس اپنی ورک اسٹیشن سے کام کریں, بڑے جو گھروں سے کام کریں وہ اپنے ورک اسٹیشن سے کام کریں. اور جب ہم اس طرح آپس میں پیار محبت سے رہیں گے اور اپنی سوچوں کے اوپر جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اگر ہم غصہ کریں گے تو یہ ہم اپنے لیے ہی, اپنے گھر والوں کے لیے ہی بربادی لائیں گے, اور اسپیشلی ہمارے بچوں کا سیلف اسٹیم لو ہوگا اس سے. اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ غصے کی وجہ سے بہت سی فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں, ڈیورس ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ اگر خود یہ سوچیں کہ یہ غصہ کسی کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی سوچوں کی وجہ سے ہے, تو میرا خیال میں بہت سا غصہ ادھر ہی کاؤنٹر ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر رافع رفیق, ایک بہت ہی مفید سیشن انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ غصے کو گھر رہتے ہوئے کیسے مینیج کر سکتے ہیں. پھر حاضر ہوں گے پروگرام انسائٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.